بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج ہم بات کریں گے جنگ صفین کے بارے میں۔ شوال 37 ہجری میں جنگ صفین کا آغاز ہوا۔ امیر المومنین امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 90,000 کا لشکر لے کر مقام رقہ پر پہنچے اور ایک روایت کے مطابق مقام حلہ پر پہنچے۔ ادھر اسلام مخالف فوج 1,20,000 مسلمانوں کے لشکر پر مشتمل تھی۔ مخالف اسلام فوج نے دریا پر قبضہ کر کے اسلامی فوج کا پانی بند کر دیا۔ امیر المومنین امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابی کارروائی کر کے دریا کو واپس لے لیا، مگر مخالف اسلام فوج کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جنگ شوال میں شروع ہوئی تھی، آ گیا محرم الحرام۔ محرم الحرام 38 ہجری میں جنگ بند ہو گئی۔ اب جنگ بند کیوں کر دی گئی؟ کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ محرم الحرام میں کوئی جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے اس مقدس مہینے میں۔ اگر جنگ ہو بھی رہی ہوتی تھی تو اس جنگ کو محرم الحرام کے تقدس میں روک دیا جاتا تھا۔ لیکن سامعین گرامی، اب ذرا سوچیں کہ 61 ہجری میں لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، کیا ان کی ذہنیت تھی؟ یا یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ بغض علی اتنا زیادہ تھا کہ اپنا دستور ہی بھول گئے۔ جس مہینے میں جنگ بند ہو جایا کرتی تھی، 61 ہجری کے مسلمانوں نے اسی محرم الحرام کے مہینے میں جنگ کی، اور وہ بھی کس سے کی؟ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کی۔ خیر جی، محرم الحرام 38 ہجری میں جنگ بند ہو گئی، اور پھر یکم صفر 38 ہجری میں لشکر شام نے حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں 35,000 شامی واصل جہنم ہوئے اور امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً اس سے آدھے مسلمان شہید ہوئے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جنگ ہوئی کیوں، جنگ صفین کے اسباب کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ مولا علی کی خلافت کا جو عرصہ ہے وہ 4-4.5 سال ہے، جس میں مولا نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اور تینوں جنگوں کے جو مقصد ہیں، اسباب ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں۔ لیکن صفین کیوں ہوئی ہے؟ جب مولا نے خلافت لی تو بہت سے لوگوں کو مولا نے معزول کر دیا۔ معزول اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے اب کرسی سنبھال لی ہے یا آج کل کی حکومت کی طرح تو اب بس پرانی حکومت کے بٹھائے ہوئے لوگوں کو ہٹا دیں، نہیں، ایسی وجہ نہیں تھی۔ مولا نے ان لوگوں کو اس لیے معزول کیا تھا کیونکہ وہ لوگ اس چیز کے اہل نہیں تھے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لہٰذا مولا نے سب لوگوں کو معزول کر دیا تھا ان کے عہدوں سے۔ لیکن ایک جگہ کے گورنر نے مولا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا امیر شام معاویہ۔ اسی وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ معاویہ اپنا لشکر لایا جو کہ 1,20,000 پر مشتمل تھا، میں نے ابھی بتایا ہے، اور مولا نے اپنا لشکر لیا۔ یہ دونوں مقام حلہ پر پہنچے اور یہیں صفین ہوئی ہے۔ جنگ جمل چند دن ہوئی تھی، مگر صفین 4 مہینے چلی۔ اب یہ جو محرم الحرام کے مہینے کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی تھی، تو اس جنگ بندی کے دوران مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت چاہا کہ امن ہو جائے، اپنی طرف سے بہت کوششیں کیں، امیر شام سے خط و کتابت بھی کی، امیر شام سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ سامنے بھی نہیں آیا اور اس نے امن بھی قائم نہ ہونے دیا۔ خیر جی، آ گیا 12 صفر 38 ہجری کا دن۔ اس صبح جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مطلب کہ مولا کا لشکر آج فیصلہ کن نتیجے کے طور پر تیار تھا، اور سب جانتے ہیں کہ مولا علی کی جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
لافتہ ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور یہ بات مولا علی علیہ السلام کے جنگ کرنے والے بھی جانتے تھے، مخالفین بھی جانتے تھے۔ اب لہٰذا اس سے بچنے کے لیے عمرو عاص نے ایک چال چلی۔ اس نے حکم دیا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن نیزوں پر بلند کرنے والی بات تو اندرون خانہ طے ہو چکی تھی۔ اب یہ طے کس وقت ہوئی تھی؟ اب یہ طے اس وقت ہوئی تھی کہ جب محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے جنگ کو روکا گیا تھا اور مولا علی اس جنگ بندی کے دور میں امن و امان کی کوششوں میں مصروف تھے، تو ادھر ہی عمرو عاص بھی کچھ کوششوں میں مصروف تھا جو کہ مولا علی کے لشکر میں سے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کی تھی، یعنی خریدنے کی کوششیں تھیں۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ بک گئے، جیسے کہ اشعث بن قیس۔ اب اشعث بن قیس کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے بھی حامی تھے، اس کے بھائی بند، سب نے جنگ روک دی اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا۔ یہ بات اندرون خانہ ہی طے ہو چکی تھی۔ اب اس حکم کا سننا تھا کہ ہر طرف نیزوں پر قرآن بلند ہونے لگے اور لا حکم الا اللہ کے نعرے ہر طرف سے بلند ہونے لگے۔ ادھر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر میں محمد بن اشعث جیسا منافق سادہ لوگوں کو حکمین کی ترغیب دینے لگا۔ جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ہر صورت میں انہیں سمجھایا کہ یہ ایک چال ہے، فریب ہے، میں ناطق قرآن ہوں، لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی۔ آخر کار دونوں لشکروں نے اپنی اپنی طرف سے ایک ایک حکم تجویز کیا کہ وہ جو فیصلہ کرے گا وہ قبول ہوگا۔ اب دشمن نے اپنی طرف سے عمرو عاص کو حکم بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا، ایک بیچ میں بات کرتے ہیں کہ حکمین کیا ہے جس کی طرف اشعث بن قیس نے لوگوں کو ترغیب دی۔ حکمین یعنی دو افراد کا بیٹھنا، دونوں فریقین کی جانب سے، یعنی امیر شام کی جانب سے بھی ایک آدمی آئے گا اور مولا علی کی جانب سے بھی ایک آدمی آئے گا جس کو وہ اس قابل سمجھتے ہوں کہ ہاں جی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، منصف ہو سکتا ہے۔ تو دونوں فریقین کی طرف سے دونوں مل کر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے دلائل کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ تو یہاں سے کس کو بھیجا گیا ہے؟ عمرو عاص کو بھیجا گیا ہے امیر شام کی طرف سے، اور مولا علی علیہ السلام کی طرف سے نہ چاہتے ہوئے بھی حاکم کے طور پر عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص دومتہ جندل جو مدینے اور شام کے درمیان میں ایک قلعہ ہے میں جمع ہوئے تھے۔ یہ دونوں جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہت زیادہ عداوت رکھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کا تعلق اس گروہ سے تھا جنہوں نے بعد از غدیر شب عقبہ جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ المختصر، ابو موسیٰ اشعری نے امام علی مرتضیٰ علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول کر کے معاویہ کے حق میں یعنی امیر شام کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ دومتہ جندل میں ابو موسیٰ اشعری کو اس امر کی خبر دے چکے تھے کہ دومتہ جندل میں اکٹھے ہونے والے حکمین گمراہ ہیں اور جس نے ان کی پیروی کی وہ اسے بھی گمراہ کر دیں گے۔ اب اگر انصاف سے سوچیں تو نبی تو پہلے ہی بتا کر جا چکے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ نبی نے ابو موسیٰ اشعری کو ہی بتایا کہ حکمین جو ہوں گے اس وقت وہ گمراہ ہوں گے، تو ان کا فیصلہ بھی گمراہی والا ہی ہوگا۔ تو ہم آج بھی اس بحث میں کیوں پڑے رہتے ہیں کہ دونوں فریقین حق پر تھے؟ اکثر ہمارے مولوی حضرات ہمیں یہ سناتے ہوئے ملتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی حق پر تھے اور امیر شام معاویہ بھی حق پر تھا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اور ویسے بھی اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی تو فرما گئے کہ وہ
حکمین گمراہ ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی گمراہ ہی ہوگا۔ اور نبی اکرم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو کیا نبی کی اس بات کے بعد ہمارے پاس گنجائش بچتی ہے کہ ہم جنگ صفین میں حق اور باطل کو ڈھونڈیں؟ ہر حال میں حضرت علی ہی حق پر تھے اور حق پر ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔